میں کال پہ لینا چاہوں گا مولانا یوشا ظفر حیاتی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نہایت ممنون مشکور ہوں اپنی جانب سے, اپنی میڈیا ٹیم کی جانب سے, اپنے مہمانان گرامی کی جانب سے کہ آپ نے اس لائیو ٹرانسمیشن میں وقت عنایت فرمایا اور ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. میں آپ سے ڈائریکٹ سوال کی جانب آؤں گا اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا اس وقت ریسنٹلی خطے کے اندر صورتحال آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جنگ ہے اس وقت, مذاکرات کی جو صورتحال ہے, یعنی اس وقت ہم حالت جنگ میں ہیں یا وہی کہیں جو ابھی 6-7 گھنٹے پہلے کی صورتحال تھی کہ بس یہ جنگ ختم ہونے والی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ حالت جنگ آج کی دنیا میں کہا کس کو جاتا ہے. حالت جنگ سے مراد اب قطعی یہ نہیں ہے کہ گولیاں چلیں گی تو جنگ ہوگی, طیارے اڑیں گے تو جنگ ہوگی, بلکہ اگر دشمن آپ کے اقتصاد پہ حاوی ہو جاتا ہے, آپ کی جو ہے وہ آپ کی بندرگاہوں کو بند کر دیتا ہے, اس کا محاصرہ کر لیتا ہے, تو یہ بھی جنگ کی صورتحال ہے. یا آپ کے جتنے ایلیز ہیں جو آپ کے اتحادی ہیں, اگر ان کو بھی وہ کسی نہ کسی طرح دباؤ میں لے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جنگ کی حالت میں ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ضاحیہ کی جو اس وقت صورتحال ہے, نہیں معلوم آپ لوگوں نے مجھ سے پہلے یہ گفتگو کی ہے یا نہیں کی ہے, کہ ضاحیہ پر اس وقت براہ راست بمباری ہو رہی ہے اور اسرائیلی اس وقت ضاحیہ پہ بمباری کر رہے ہیں. تو جہاں ایک طرف ہم اپنے مذاکرات کی شرط میں ہماری پہلی دوسری شرط ہی جنوبی لبنان اور خاص طور پر یعنی حزب اللہ کے زیر اثر علاقے ہیں, تو یہ تو یعنی جنگ بندی کسی طور پہ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی. ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ امریکہ اور غاصب صہیونی حکومت اپنے لیے ٹائم خرید رہی ہے, وہ ٹائم گین کر رہی ہے. صرف اس کو کچھ ٹائم چاہیے تاکہ وہ اپنے آپ کو ریہیبلیٹ کر لے اور ریہیبلیٹ کر کے دوبارہ سے وہ حملے کرے. اور اس کا سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ امریکہ نے کبھی بھی, تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ امریکہ نے کبھی بھی کوئی بھی کام جہاں پر اس کو شکست ہو رہی ہو, اسے وہاں سے وہ شکست کھا کے اس طرح نہیں بھاگا کہ مثلا بیچ میں کوئی کام ادھورا چھوڑ کے وہ چلا گیا ہو. نہیں, وہ اپنی ٹیکٹکس لڑاتا ہے, وہ اپنی سازشیں رچتا ہے, وہ اپنا ٹائم گین کرتا ہے اور ٹائم گین کرنے کے بعد دوبارہ حملہ آور ہوتا ہے ملکوں پہ. تو ہم بالکل حالت جنگ میں, اور ایران کو بھی اچھی طرح معلوم ہے, ایران بھی جنگ کی تیاری کر رہا ہے. اور ایرانی جس طرح کہتے ہیں کہ دست ماروماشیس, یعنی ہماری انگلیاں ٹریگر پہ ہیں, تو واقعا ان کی انگلیاں ٹریگر پہ ہیں. اس کی حالیہ مثال جو کل انہوں نے ڈرون مار گرایا ہے, آپ لوگوں نے یہ خبر تو ضرور سنی ہوگی کہ ایک جو ہے وہ جاسوس ڈرون کو مار گرایا ہے, اور آج اس کی باقیات کو بھی ایران نے نکال لیا. اس کے علاوہ جو ایک اور اہم خبر ہے وہ KC-135 طیارہ ہے جو آبنائے ہرمز میں غائب ہو گیا ہے, اور یہ غائب ہونے کے کچھ دیر بعد ہی ٹرمپ نے جو ہے وہ محاصرہ, یہ اپنا جو آپریشن تھا اس کو ختم کرنے کی بات کی تھی. تو بہرحال اس وقت دونوں طرف سے جنگ کی تیاریاں چل رہی ہیں, اور دونوں یعنی طرفین. یہ پوچھنا چاہ رہا تھا امارات میں کیا ہوا ہے؟ امارات میں کیا ہوا ہے؟ خاتم الانبیاء بریگیڈ کہہ رہے کہ ایران نے کچھ نہیں کیا, اور امارات میں کل پرسوں کافی کچھ ہوا ہے. دیکھیں, کل پرسوں جو کچھ بھی امارات میں ہوا ہے, ایسا ہی آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ کے دوران بھی عمان اور کویت جیسے ممالک پر بھی ایسے مشکوک حملے ہوئے تھے. جی, اور یہ بھی انہی مشکوک حملوں کا ہی سلسلہ ہے. ایران جو کرتا ہے وہ بتا دیتا ہے کھل کے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے یا ہم نے یہ کام نہیں کیا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آج بھی دبئی کی ایک ہائی رائز بلڈنگ میں آگ لگی ہے, بڑی مشکوک اور پراسرار آگ ہے, لیکن اس میں اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس سے نہ کوئی ڈرون ٹکرایا ہے, نہ کوئی اس پہ راکٹ برسے ہیں, بلکہ خود بخود اس پوری بلڈنگ میں آگ لگ گئی ہے, اور آگ لگنے کے نتیجے میں وہ بلڈنگ راکھ بن گئی ہے بالکل. تو ایران اگر کرے گا تو بتا کے کرے گا. ایران نے ابھی تک کوئی ایسا اقدام کیا نہیں ہے کہ ان کے اوپر کوئی حملے کیے جائیں.